اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ آیت نمبر 251 ہے، 250 251 دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ ترجمہ ہے احمد رضا کا۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، جو چاہا، وعلمہ مما یشاء، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اپنے علم میں سے جو ان کو چاہا اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، دور نہ کرے، ٹھیک ہے، دفع اللہ الناس، دفع نہ کرے تو ضرور، لام زبر لا کا معنی ہے ضرور، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، فساد سے تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یا دو آیتوں کے ترجمہ ہو گیا، اس سے احمد رضا کے ترجمے سے۔ یہ ترجمہ جو ہے تفہیم القرآن کا ہے، تفہیم القرآن، تو یہ لوگوں کو قدر آسان لگتا ہے اردو کے لحاظ سے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر، آمین۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام، یعنی فساد کے دور کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اور جب اہل ایمان جو کہ اصحاب طالوت تھے اور قلیل تعداد میں تھے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے نا، اپنے دشمن یہ جو جالوت کے مقابلے میں آئے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، تو پھر انہوں نے دعا کی اللہ سے۔ کیا دعا کی؟ قالو، ان سب نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، انڈیل دے صبر ہم پر، یعنی اپنی طرف سے ہم پر صبر نازل فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ۔ لڑائی میں بڑے بڑوں کے دل ہل جاتے ہیں، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور فرار و عج سے ہمیں بچا، محفوظ فرما، آمین۔ جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اسی شہرت کے پیش نظر عین مارکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و ثبات، صبر و استقامت اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔
ہمارے پاس جو بھی مادی اسباب ہوں، دنیاوی وسائل جو کچھ بھی ہوں، تو اس کی تیاری کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ایک بہت جو ضروری اور اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا کی طلب، اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب. جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی الحاح زاری کے ساتھ فتح و نصرت کی دعائیں مانگی. پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے. یہ لشکر جو طالوت اور جالوت کا تھا، جو تعداد ان کی تھی وہی کم و بیش اصحاب بدر کی بھی تھی. تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور غالباً میں نے پہلے حدیث شریف یہ سنا بھی دی ہے اس سے پہلے آڈیوز میں. تو اللہ تعالیٰ کی جب تک مدد اور اس کی نصرت نہ ہونا، انسان کامیاب نہیں ہوتا. آپ اپنی سی کوشش ضرور کریں، لیکن بھروسہ پورا کا پورا اللہ پر ہونا چاہیے. اس سے پہلے ابھی آیات میں یہ بات ہو چکی ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر، بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئی ہے. تو جن لوگوں نے آزمائش میں یعنی ناکامی کا منہ دیکھا، یعنی بھر بھر کے پانی پی لیا، تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ صبر و ثابت قدم کے ساتھ جمے ہوئے تھے، جنہوں نے یعنی کامیابی حاصل کر لی تھی اس امتحان میں کہ پانی نہیں پیا تھا دو چلو کے علاوہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسا تو مطلب بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بڑے جماعت پر غالب آ گئی اور کامیاب و کامران ہوئی. تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، اس سے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے خبر دے دی تھی، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ دشمن کہاں کہاں مریں گے، ابو جہل کی یعنی گردن کہاں کٹے گی. لیکن اس کے باوجود پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، کیونکہ انسان کو پوری بات کامل طریقے سے انجام اس کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور مسلمانوں کی نہایت قلیل تعداد، کافروں کی بڑی تعداد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کامیاب عطا کر دیا، ان کو غالب کر دیا، ان کو کامیابی نصیب فرما دی. تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی، جو ابھی پیغمبر یعنی آپ کو پیغمبری عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ پیغمبر بنا دیے گئے ہیں، آپ پیغمبر ہیں. بادشاہ اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے، جو یعنی طالوت کا لشکر تھا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ بھی تھے، اور بالکل نوجوان نوعمر تھے. ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا، اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو اللہ تعالیٰ نے شکست عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور نبوت بھی. حکمت سے بعض نے نبوت اور بعض نے صنعت، یعنی جو آپ لوہے کی زرہیں بناتے تھے، اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے جو اس موقع یعنی جنگ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور ارادے سے فیصلہ کن، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی. آئیے اب دیکھتے ہیں، تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں تاکہ بات پوری طریقے سے ہمارے سمجھ میں آ جائے. افرغ، ٹھیک ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ افرغ علینا. تو یہ ہے باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم باب افعال پڑھتے ہیں نا، تو اکرما یکرمو، تو اس لیے طرح پڑھیں گے افرغا یفرغو، اور یہ چونکہ امر ہے تو اس لیے غین ساکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ باب افعال سے امر کا صیغہ بن رہا ہے، جس کا معنی برتن کو انڈیل کر خالی کرنا ہے. یعنی کسی برتن میں کوئی چیز ہے، اس کو آپ نے پلٹ دی اور پورا خالی کر دیا برتن کو. تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس میں کتنی یعنی خوبصورتی ہے، کتنا حسن ہے. اے ہمارے رب، ہم پر پورا صبر انڈیل دے، یعنی جتنا بھی صبر ہے ہم پر سب کا سب ڈال دے، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافروں پر ہماری مدد فرما. یہ بڑی جامع اور حسن ترتیب سے آراستہ دعا ہے، کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، ثابت قدمی ہو تو نصرت الہی ملتی ہے. کیا پتہ چلا معلوم ہوا کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد، اس پر بھروسہ اور اس سے دعا ہے. یاد رہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ان تھوڑے سے مسلمانوں نے جالوت کے لشکروں کو اللہ کے حکم سے
خود بخود نہیں. کیسے فتح کیا؟ اللہ کے حکم سے شکست دے دی ان کو اور خود فتح یاب ہو گئے. اور داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت ایک سپاہی تھے، کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا. جالوت کے بارے میں آتا ہے کہ پورا کا پورا وہ لوہے سے پرویا ہوا تھا، یعنی پورا کا پورا لوہے میں بند تھا اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں. تو جب وہ قتل ہو گیا، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، چھوڑ دیجئے. تو جس کے نتیجے میں طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا سکھایا. ان کو سکھائے گئے علوم میں سے قرآن مجید میں ان کے اسلحہ سازی، یعنی جو وہی زرہیں بناتے تھے لوہے سے، اللہ تعالیٰ لوہے کو ان کے ہاتھ میں، یہ ان کا معجزہ تھا کہ نرم کر دیتا تھا موم کی طرح، وہ جیسے چاہتے تھے اس کو ڈھال لیتے تھے. اور پرندوں کی بولی بھی ان کو سکھائی گئی تھی کہ پرندے جو بولتے تھے داؤد علیہ السلام سمجھ لیتے تھے، تو وہ بھی علم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک حکم کہیں، یعنی ان کو قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں. اس کے علاوہ ان کی خوش الحافی یعنی جو تلاوت کرتے تھے زبور کی، اور پرندوں اور پہاڑوں کے ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. تو بہت سے بیچارے ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام، یعنی دین اسلام سے مراد یہ کہ یہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی یعنی دین تو تھا نا، دین تو اپنی اصلی شکل میں تھا. اس میں جو فروعی تبدیلیاں تو ہوتی رہیں، لیکن اصول تو نہیں کبھی تبدیل ہوئے نا، اصول تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہر نبی کا. تو بہت سے بیچارے ناسمجھ لوگ، یا کہیں کہ پوری طریقے سے یعنی واقف نہیں ہوتے قرآن و حدیث سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو پیار سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کرنا نبیوں کا کام نہیں. اب اس سے آپ کو اس قصے سے کیا پتہ چل رہا ہے، کیا معلوم ہوا کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے، اور اگر جہاد نہ ہو تو اللہ نے آگے کیا ذکر کیا کہ مفسد لوگ شہروں کو ویران کر ڈالیں. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اس سے یہ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جب کوئی گروہ قوت اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر انسانی حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو اٹھا کر اس کی سرکوبی کروا دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو زمین میں امن قائم نہیں ہو سکتا. امن قائم کرنے کے لیے جنگ بھی ضروری ہے، جو کہ آج نام نہاد مسلمانوں کے علاوہ سبھی کر رہے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں، اور وہ جو اینک آپ نے لگا رکھی ہے نا، جو پیار کے نام سے آپ نے پٹی باندھ لی ہے، اگر آپ اس کو اتار کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ. ادروائز تو ظاہر ہے کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. پچھلی امتوں کے یہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں نہ کسی کتاب میں پڑھا اور نہ کسی سے سنا. یہ آگے باتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، ہٹاتا نہ رہتا، تو ساری زمین کا نظام کیا ہوتا؟ تباہ و برباد ہو جاتا. اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ دوسروں کو دور نہ کرتا، جیسے اس نے بنی اسرائیل سے ان کے دشمن کو طالوت کو جہاد اور داؤد علیہ السلام کی شجاعت سے دور ہٹایا، تو وہ تباہ و ہلاک ہو جاتے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حج میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا، دور نہ کرتا رہتا، تو بلا شبہ جو یہ راہبوں کے وہ تھے کلیسا وغیرہ، اور عیسائیوں کے گرجے، اور یہودیوں کے جو عبادت خانے، اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے، گرائی جا چکی ہوتی. یعنی جو پہلے عیسائی تھے مسلمان، انہوں نے بھی اپنی یعنی ایک مسجد کی طرح جیسے گرجے وغیرہ بنائے تھے، اور جو اس سے پہلے جو راہب وغیرہ تھے ان کے بھی اپنے کلیسے وغیرہ بنے ہوئے تھے.
اور جو یہودی تھے ان کے بھی اپنی عبادت خانے تھے، اور مسلمانوں کے مسجدوں کے نام سے ان کی عبادت کی جگہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور آج آپ دیکھ لیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ دنیا میں کیسے کیسے ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ لوگ اپنا پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز پردے میں ہے نہیں، ہر چیز واضح ہے، نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے فرمایا کہ فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ دیکھیے یہاں آیات دکھاتے ہیں ہم آپ کو، یہ دیکھیے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لیکن وَلَٰكِنَّ، اور لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسان اور رحمت کے باعث بعض لوگوں کو بعض سے دفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے، اور اس کے تمام افعال و اقوال میں مخلوق کے لیے کیا ہے، حکم بھی ہے اور حکمت بھی ہے اور حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے اس کے لیے۔ قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن ہمارے لیے برہان بھی ہے، فرقان بھی ہے، دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو یہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، آپ کو ساری باتیں اللہ کی رحمت سے خود بخود آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جو یعنی باتیں ہیں، اس کا جو بیان ہے وہ آپ پر واضح کرے گا۔ اگر آپ اس سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق جوڑ لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، کوشش کریں گے، تو آپ کو خود بخود معلوم ہوگا کہ کیا ہے یہ کتاب، یہ کلام اللہ کیا ہے، اور یہ آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس سچائی کیا ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا، ہماری مدد فرما، کس پہ؟ جو کافرین ہے نا، کافر قوموں پر ہماری مدد فرما۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ جب آپ قرآن کھولیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو آپ کو ساری باتیں معلوم ہوں گی، ورنہ تو پھر ظاہر ہے کہ انسان ایسے اٹکلیں اور ظن و تخمین کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا بیان ہے جو اللہ نے بہت سی جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ وہ انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت اور اختیار اقتدار سے بہرہ یہ رکھتا، تو کیا ہوتا؟ یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ جیسے آج آپ دیکھیں نا، کسی کے اگر اقتدار کو اگر 50 سال ہو جائیں نا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ظلم اور بربریت کی کوئی انتہا نہیں رہ جاتی۔ اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے کیا ہے؟ فضل الہی کا خاص مظہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اور اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ٹھیک ہے، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہ ترجمہ ہے احمد رضا کا، ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ لندخلنہم فی الصالحین، تو اللہ کے لیے ایمان لانا اور نیکی کرنا خلوص نیت سے، اللہ کی محض رضا حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف، کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی اور مطلوب نہ ہو، تو اللہ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو صالحین میں شامل فرمائے گا۔ اور صالحین کی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے، تو دعا ہمیں ہر وقت اور ہر جگہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیے ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے، وہ واقعی صرف زبانی نہیں، زبانی کلامی نہیں، لوگوں کی نظر میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نیکوکار ہو۔ اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ محسن ہو، کہاں پر؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں وہ نیکوکار ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ تو یعنی ایسوں کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں انسان آخرت کے کام کے لیے آیا ہے۔ ایک مقررہ مدت تک یہ نظام عرضی قائم رہے گا، تب تک اس کے یعنی جو رہنے والے ہیں،
جس طرح بھی ہو وقت گزارنا ہے. اس دار فانی میں جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے اور ملتا رہے گا، مگر یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں. ہمیں اس لیے آخرت کے ہر وقت ہر لمحہ کوشش بھی کرنی ہے، تیاری بھی کرنی ہے. اللہ توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.